کہ میں یہ وزیر اعظم نہیں مانتا ہوں تو میں نہیں بات کروں گا، تو پھر جو بھی شہباز شریف صاحب کا پالیسی ہوگا، اگر آپ کو ووٹ دیے ہیں تو صرف اس لیے نہیں دیے ہیں کہ آپ یہاں آ کے گالی دیں، اگر آپ کو ووٹ ملا ہے تو صرف اس لیے نہیں دیا ہے کہ یہاں آ کے آپ شور شرابہ کریں۔ اگر پاکستان کی عوام نے آپ کو ووٹ دیا یا مجھے ووٹ دیا یا ان کو ووٹ دیا تو صرف اس لیے کہ ہم ان کو اس معاشی بحران سے بچائیں۔ کوئی ایک جماعت فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپنے تمام نیشنل اسمبلی پاکستان کے عوام نے ایسا فیصلہ سنایا ہے جہاں آپ کو مجبوراً مل بیٹھ کے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ جماعت کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے۔ آپ یہ کرسی نہیں سنبھال سکتے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹس کے بغیر۔ پاکستان کے عوام ہمیں یہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہمارے لڑائیوں سے وہ تھک چکے ہیں۔ اگر وہ چاہتے وہ کسی ایک جماعت کو اکثریت دلوا سکتے تھے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے اسمبلی پہنچ کر قرام مچا کر رکھ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کی طبیعت کے حوالے سے تحریک انصاف کی پوری قیادت دھرنے پہ بیٹھی، اس کے باوجود عمران خان سے ملاقات نہیں کروائے گی۔ چیف جسٹس سے ملاقات کرنے کے باوجود بھی عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ جماعت کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام نے ایسا فیصلہ سنایا ہے جہاں آپ کو مجبوراً مل بیٹھ کے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ کوئی ایک جماعت فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپنے تمام نیشنل اسمبلی کے ریزرو سیٹس مل بھی جائے، آپ یہ کرسی نہیں سنبھال سکتے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹس کے بغیر۔ پاکستان کے عوام ہمیں یہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہمارے لڑائیوں سے وہ تھک چکے ہیں۔ اگر وہ چاہتے وہ کسی ایک جماعت کو اکثریت دلوا سکتے تھے۔ عوام نے نہیں دی ان کو میجورٹی، اور ان کا حکومت یا کوئی پالیسی اس ہاؤس سے تب نہیں بنتا جب تک ہم آپس میں بات چیت نہ کریں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ نیشنل چارٹر آف ریکنسیلیشن ہو یا چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف اکانومی ہو، ہمیں آپس میں بات کرنا چاہیے۔ اگر آپ واقعی الیکشن جیت چکے ہو تو آپ جانتے ہو کہ پاکستان کے عوام مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں۔ اگر آپ کو ووٹ دیے ہیں تو صرف اس لیے نہیں دیے ہیں کہ آپ یہاں آ کے گالی دیں، اگر آپ کو ووٹ ملا ہے تو صرف اس لیے نہیں دیا ہے کہ یہاں آ کے آپ شور شرابہ کریں۔ اگر پاکستان کے عوام نے آپ کو ووٹ دیا یا مجھے ووٹ دیا یا ان کو ووٹ دیا تو صرف اس لیے کہ ہم ان کو اس معاشی بحران سے بچائیں۔ میں 6 سال پہلے، 5 سال پہلے پاکستان کی عوام جائے تو کہاں جائے جناب اسپیکر؟ آپ بجلی کے بل بیچتے رہتے ہیں، ان کو کھانا پینے کی اشیاء کے بندوبست کرنا پڑتا ہے، پرائسز میں اضافہ ہوتے جا رہے ہیں، ان کے آمدنی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم ایسے معاشی بحران میں پہنچ چکے ہیں جو کہ کچھ بیرونی معاملات کی وجہ سے، جو کچھ پوری دنیا میں جو معاشی حالات چل رہے ہیں ان کی وجہ سے، اور کچھ اس لیے کہ اس ملک میں ہم نے ایسے کچھ فیصلے لیے ہیں جس سے آج ہمارا پاکستان کے عوام اور پورا معیشت مشکل میں ہے۔ میرا امید ہے اگر اس ہاؤس میں تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھتے ہیں، معیشت پہ بات کرتے ہیں، اپنے انپٹ دیتے ہیں، تو جو بھی پالیسی وزیر اعظم صاحب سامنے لے کر آئے گا وہ آپ سب صاحبان کا اگر انپٹ اس میں ہوگا تو وہ بہتر پالیسی ہوگا۔ اگر آپ انپٹ نہیں دیتے ہیں اور آپ کہتے ہو کہ میں یہ وزیر اعظم نہیں مانتا ہوں تو میں نہیں بات کروں گا، تو پھر جو بھی شہباز شریف صاحب کا پالیسی ہوگا آپ اس پہ تنقید تو نہیں کر سکیں گے۔ شہباز شریف صاحب نے آپ کو موقع دیا، ہم سب آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئے مل بیٹھ کے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو اس
मुआशी मुश्किल से निकालें। मेरे एडवाइस आपको यही होगा कि आप प्लीज इस बात पे हमारे साथ थे। जनाब स्पीकर, पीएम साहब ने तो बहुत बातें की कल की तकरीर में, और मैं उस पर आना चाह रहा हूँ। जो कायदे इस पे इख्तलाफ ने कहा कि हमारा कोई नजरिया है, उस पर मैं इख्तलाफ करता हूँ। हम हर इलेक्शन अपने मंशूर के मुताबिक लड़ते हैं और इस इलेक्शन में भी हम अपने मंशूर के मुताबिक लड़े हैं। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि इतना लंबा इलेक्शन कैंपेन के बाद तकरीबन तमाम सियासी जमातें, अगर इस पे सारे पॉइंट्स पे में नहीं तो 80% जो अवामी मुआशे मुआहदे में पॉइंट्स थे इस पे आ चुके हैं। पंजाब के नुमाइंदे हो, वफाक के नुमाइंदे हो, अपोजिशन के नुमाइंदे हो, उनके अपने तकरीरों में, उनके अपने पॉलिसी स्टेटमेंट्स में ऐसे बातें कर रहे हैं जिससे मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। इसलिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि शायद ये मुमकिन हो कि इस डॉक्यूमेंट का कुछ जो नुक्ते हैं उस पर अमल दरामद कर सकेंगे। कल शहबाज शरीफ साहब अपनी तकरीर में पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात के बारे में बात कर रहा था, और जहाँ सही बातें की गई, एक तो ऐसे बातें हैं जो कुछ इस पर मैं इजाफा करना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात है उनके बारे में जो बात किया जाता है, दो ऐसे पहलू हैं कि अगर हम इनको एड्रेस करें तो वो फिस्कल शॉर्टफॉल जो है हम काफ़ी हद तक एक फिस्कल स्पेस बना सकते हैं। एक बात किया जा रहा था कि एनएफसी अवार्ड के बाद, सूबों को अपना पैसे मिलने के बाद वफाकी हुकूमत तो कर्ज पे चलता। ये सही तो होगा, मगर ये सिर्फ इसलिए नहीं कि एनएफसी अवार्ड के मुताबिक वो सूबे के अपने हक दे रहे हैं, वो इसलिए कि 18वीं तरमीम के मुताबिक जो स्टेप्स वफाकी हुकूमत को लेने चाहिए थे वो ना मियाँ साहब का 2013 का 2018 तक का हुकूमत में हुआ, और ना 2018 से लेके खान साहब की हुकूमत में ये हुआ कि जो 18वीं तरमीम के मुताबिक वो वफाकी वजारतें जो डिवॉल्व होना चाहिए थे 2015 तक, वो डिवॉल्व नहीं हुए और अब डबलिंग चल रहा है। या वफाक में वो वजारतें हैं और होना तो वो सूबाई हुकूमत में होने चाहिए। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने असम्बली में कुरान मचा कर रख दिया। शहबाज शरीफ और ताकतवरों को मुखातिब करके वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि उस वक्त तक इस मुल्क की इकानमी नहीं चल सकती जब तक हम सब मिलकर नहीं बैठेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अवाम ने आपको वोट इसलिए नहीं दिया कि आप गालियाँ निकालें या आपस में लड़ाइयाँ करें।